بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فرست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں، ان حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تشویش بھی بڑھ رہی ہے اور جنگ بندی کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان تمام خبروں کی تفصیلات کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریزیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریزیڈنسی فیز 2 ویئر لائف کمس الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. مہاراجہ دولہا ہاؤس کی فخریہ پیشکش 37 سال مکمل ہونے پر سوٹس اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 70% کم دام میں حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ 30,000 کی سوٹس اور شیروانی کی خریداری پر 30,000 کی پگڑی، موتی کا مالا اور تلوار بالکل مفت پہنیے۔ آپ مارکیٹ میں دام معلوم کر لیں اور پھر تشریف لائیں۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد اور گن فاؤنڈری ایبٹس۔ تل ابیب، حیفا اور اسرائیل کے دوسرے مقامات پر ایرانی میزائلوں کی یلغار، مرنے والوں کی تعداد 24 ہو گئی، بے شمار عمارتیں تباہ، امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان۔ اسرائیلی آسمان میں ایرانی میزائلوں کی اڑانیں، دھماکوں اور سائرن کی آوازیں، دہشت کا ماحول، لوگ بنکرز میں رہنے پر مجبور۔ اسرائیلی حملوں میں 220 ایرانی جاں بحق، تہران نے کہا عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسرائیل کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ ایران اسرائیلی حملوں سے نمٹنے کے لیے متحد ہے، پزشکیان کا پارلیمنٹ میں خطاب، تہران NPT سمجھوتے سے باہر نکل گیا۔ ایران اور فلسطینیوں کی تائید میں حوثیوں کے حملے، پاکستان نے کہا تہران کو بیلسٹک میزائلز نہیں دیے ہیں۔ غزہ میں 68 فلسطینی جاں بحق، مدد حاصل کرنے والوں کو پھر نشانہ بنایا گیا، القصام کے حملے میں 11 اسرائیلی سپاہی ہلاک یا زخمی۔
G7 سمٹ میں ایران اسرائیل جنگ کا مسئلہ چھایا رہے گا. جرمنی نے کہا جنگ بندی کی تائید میں بیان جاری کیا جائے گا. مودی کو سائپرس کا اعلیٰ ترین ایوارڈ. انڈیا نے وزیر اعظم کے دورے کے دوران ترکی کو دیا پیغام. سائپرس کی خود مختاری کی تائید کی. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران اسرائیل لڑائی کی. ایران نے تل ابیب، حیفا اور اسرائیل کے دوسرے مقامات پر بیلسٹک میزائل حملوں کی نئی یلغار کی، جس سے کم 8 اسرائیلی ہلاک ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے. اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے ایران کے دارالحکومت تہران پر حملہ کیا. ایران میں اسرائیل کے حملوں سے اب تک 220 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 70 عورتیں اور بچے شامل ہیں. اسرائیلی حملوں میں اتوار کو ایران کی ریولیوشنری گارڈز کے انٹیلیجنس چیف اور دوسرے فوجی جنرل جاں بحق ہوئے. اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ ایرانی حملوں میں 8 لوگ پیر کو ہلاک ہوئے اور 300 زخمی ہوئے. اسرائیل کے ٹاؤن پیٹر نکوا میں 4، حیفا میں 3، بنی بارہ میں 1 شخص ہلاک ہوا. تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان پہنچا. اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ ایرانی حملوں میں اب تک 24 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار عمارتیں تباہ ہوئی ہیں. حیفا، تل ابیب اور دوسرے مقامات پر زبردست دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں. یافا، ہردولیا اور دوسرے مقامات پر بھی سائرن کی آوازیں گونج رہی ہیں. اسرائیل کے کئی شہریوں نے کہا ہے کہ انہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کا دن آ گیا ہے، کیونکہ بلیک آؤٹ جاری ہے. ایمرجنسی سروسز بحران کا شکار ہے. افراتفری مچی ہوئی ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور دھماکوں اور سائرن کی آوازوں سے دہشت میں اضافہ ہو رہا ہے اور دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں. پورے اسرائیل میں رات کے وقت بجلی کاٹی جا رہی ہے. اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے آپریشن سچا وعدہ 3 شروع کیا ہے. ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے اسرائیلی حملوں کے بارے میں اپڈیٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہم پر تھوپی گئی ہے، ہم یہ جنگ نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں 45 عورتیں اور بچے شہید ہوئے ہیں، 75 عورتیں اور بچے زخمی ہیں. انہوں نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کی شہادتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کے یہ دعوے جھوٹے ہیں کہ وہ فوجی سائٹس پر حملے کر رہا ہے. ایران نے کہا کہ اسرائیل امریکی ہتھیاروں سے ایرانی سویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے اور ایسے میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایران نے اسرائیل میں پیر کی صبح بڑا حملہ کیا، جس سے 100 کے قریب میزائل داغے گئے. تل ابیب، یروشلم اور دوسرے مقامات پر زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران میں کافی اندر تک حملے کیے. یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایران کی ہوائی حدود پر اس کا کنٹرول ہے. اسرائیل میں ایران کے حملوں سے دہشت پھیلی ہوئی ہے. اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ہنگامی حالات میں بنکرز کا استعمال کریں اور اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایرانی حملوں کو روکنے میں بڑی حد تک ناکام ثابت ہو رہا ہے. اسرائیل نے جمعے کی صبح ایران میں بڑے پیمانے پر حملے کرتے ہوئے فوجی قیادت اور نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا تھا، جس میں کئی ٹاپ ملٹری جنرلز اور اہم سائنسدان جاں بحق ہوئے تھے. اس کے بعد ایران نے بھی حملے شروع کیے. پچھلے 4 دنوں سے اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر کئی حملے کیے ہیں. ایران اور اسرائیل کے درمیان کئی مرتبہ درپردہ لڑائیاں اور کشمکش ہوتی رہی ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں کے بیچ سیدھے طور پر لڑائی ہو رہی ہے. رات کے وقت حملوں کی وجہ سے اسرائیل کا آسمان روشن ہے. دھماکوں کی آوازیں گونج رہی ہیں اور سائرن بج رہے ہیں، جس سے دہشت کا ماحول ہے. دونوں طرف ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں. اسرائیل سے بعض تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں تباہ ہونے والی عمارتوں کو دیکھا جا سکتا ہے. بعض تصویروں سے ایسا گمان بھی ہو رہا ہے کہ کیا یہ غزہ کی تصویریں تو نہیں ہیں. خبروں میں کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو ٹارگٹ کرنے کے اسرائیل کے ایک منصوبے کی مخالفت کی. ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل ایران جنگ کو رکوانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان حال ہی میں جنگ کو روکا تھا. ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل ایران جنگ بندی کے لیے کئی کوششیں ہو رہی ہیں، جن میں کئی ملاقاتیں اور ٹیلی فون پر بات چیت شامل ہے. یورپی یونین نے اسرائیل اور ایران کے درمیان مصالحت کار کے طور پر رشیا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس سے پہلے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور ترکی کے صدر طیب ایردوان نے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان مسائل حل کرنے کے لیے سفارتکاری کی ضرورت ہے. اسرائیل کے سابق وزیر یوسی بلنگ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو غلطیاں کر رہے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق ادارے کے چیف نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ اور غزہ میں اسرائیلی حملوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے. والکر ٹرک نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ میں اضافہ فکر کی بات ہے. انہوں نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ پیش کی. انہوں نے دونوں طرف سے عالمی قانون کے احترام اور آبادی والے علاقوں کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیا.
اسرائیل نے ایران میں اپنے آپریشنز کا نام رائزنگ لائن رکھا ہے، جس کا مقصد ایرانیوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ پرانی شاہ کی حکومت کو بحال کریں، کیونکہ شاہ کے پرچم میں ببر شیر کی تصویر نمایاں تھی۔ ایران، امریکہ اور مغربی ملک ایرانی عوام کو ایران کی مذہبی حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے اکساتے رہے ہیں، لیکن ان کوششوں کے باوجود حالیہ حملوں سے ایران میں اسرائیل کے خلاف غصے میں اضافہ ہوا ہے۔ کئی ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اسرائیل کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ اور تیز ہوگی، لیکن یہ دنیا کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت بری خبر ہوگی، کیونکہ اس صورت میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور مڈل ایسٹ اور دنیا ایک نئے بحران سے دوچار ہو جائیں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ بھی اسرائیلی حملوں میں شامل ہے۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسن اعجازی نے اس دوران یقین دلایا کہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے حملوں سے نمٹنے کے لیے متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شہید کے بدلے ہزاروں لوگ علم تھامنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف حاصل کرنا ہمارا حق ہے اور ہم ڈٹے رہیں گے۔ پزشکیان نے تمام شہریوں سے کہا کہ وہ اپنے اختلافات کو بازو رکھتے ہوئے اسرائیل کے خلاف ایک ہو جائیں۔ پزشکیان نے یہ بات دہرائی کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ دوسری طرف اسرائیل نے کہا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ ایک دن پہلے نیتنیاہو نے ایرانی حملے میں تباہی کی عمارت کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر مقامی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھیے ایران ہم پر کیسے حملے کر رہا ہے، اگر اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہوں تو کیا ہوگا۔ یمن کے حوثیوں نے ایران اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل میں تازہ حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے حملوں کی تصدیق کی ہے۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یمن کے حوثی مسلسل اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایک جاسوس کو پھانسی پر لٹکا دیا ہے، جس کی پہچان اسماعیل فکری کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسے دسمبر 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ تناؤ کے بیچ NPT یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی سمجھوتے سے باہر نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سمجھوتا ملکوں کو نیوکلیئر پھیلاؤ سے روکتا تھا۔ پاکستان نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ اس نے ایران کو بیلسٹک میزائلز دیے ہیں۔ بعض رپورٹس میں اس طرح کے دعوے کیے گئے تھے۔ پاکستان نے ایران کو اس طرح کے میزائل بیچے، ایسی خبریں آئی تھیں۔ اس دوران پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں۔ کینیڈا میں G7 سمٹ میں ایران اسرائیل جنگ کا مسئلہ چھایا رہے گا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا ہے کہ G7 سمٹ کے بعد ایران اسرائیل جنگ ختم کرنے کے لیے ایک بیان جاری کیا جائے گا۔ عالمی لیڈرز G7 سمٹ کے لیے جمع ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی بھی اس سمٹ میں حصہ لینے کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر G7 کی طرف سے کوئی بیان جاری ہوگا تو اس میں اسرائیل کے حفاظت کے حق کی تائید کی جائے گی۔ انڈیا نے ایران سے اپنے اسٹوڈنٹس کو باہر نکالنے کا عمل اور کوششیں شروع کی ہیں۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں ایک بیان میں کہا کہ تہران میں انڈین ایمبیسی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے اور اسٹوڈنٹس کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ان کے ساتھ ربط میں رہنے کی درخواست کر رہی ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس کو ایران کے اندر ہی محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ فی الحال ایران کی ہوائی حدود بند ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایران میں 1500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس میڈیکل اور دوسرے کورسز میں پڑھ رہے ہیں۔ کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں غازہ کی۔ غازہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 68 لاشیں غازہ کے ہاسپٹلس لائی گئی ہیں۔ اسی مدت کے دوران 182 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 55,432 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,28,923 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس نے ایک حملے میں 11 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک یا زخمی کیا ہے۔ حماس کی فوجی شاخ نے یہ بات کہی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ مزاحمت کاروں نے دشمن پر ایک راکٹ سے حملہ کرتے ہوئے اسے بھاری نقصان پہنچایا۔ پیر کو غازہ میں امداد حاصل کرنے والوں پر فائرنگ کے واقعات میں کم سے کم 38 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ امداد تقسیم کرنے والے سینٹرز کے قریب تھے۔ اس طرح ایسے سینٹرز کافی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دوران غازہ میں مدد حاصل کرنے والوں پر فائرنگ کے واقعات میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔
انڈیا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سائپرس دورے کے دوران سائپرس کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور تائید کی ہے۔ اس بیان کو ترکی کے لیے ایک پیغام سمجھا جا رہا ہے جو سائپرس کے بعض حصوں پر اپنے دعوے پیش کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 3 ملکوں کے دورے پر ہیں۔ سب سے پہلے وہ سائپرس گئے، انہوں نے دارالحکومت نکوسیا میں وہاں کے لیڈر سے ملاقاتیں کی۔ حالیہ عرصے میں انڈیا پاکستان ٹکراؤ کے دوران ترکی نے پاکستان کی بھرپور تائید کی تھی اور مدد کی تھی۔ سائپرس ترکی کا میڈیٹرینین سی کے علاقے میں پڑوسی ہے اور دونوں کے بیچ تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کو سائپرس کا سب سے بڑا ایوارڈ پیش کیا گیا جسے گرینڈ کراس کہا جاتا ہے۔ مودی نے کہا کہ وہ انکساری کے ساتھ یہ ایوارڈ قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ایوارڈ انڈیا کے 140 کروڑ عوام کے نام کیا اور کہا کہ یہ قابل بھروسہ انڈیا سائپرس دوستی کے لیے ایک اعزاز ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایک روڈ میپ پیش کیا۔ مودی سائپرس سے G7 سمٹ میں شرکت کے لیے کینیڈا جائیں گے اور اس کے بعد کروشیا کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے سائپرس کے صدر نکولاس کرسٹوفلیرس سے آپسی بات چیت کی۔ 16ویں مردم شماری یا سینسس 2 مرحلوں میں 2027 میں ہوگی۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ہوم سیکریٹری گووند موہن اور دوسرے عہدیداروں کے ساتھ تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس مرتبہ ذات پات کی مردم شماری بھی ہوگی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 ویئر لائف کمس الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। तेल अवीव, हैफा और इसराइल के दूसरे मकामात पर ईरानी मिसाइलों की यलगार, मरने वालों की तादाद 24 हो गई, बेशुमार इमारतें तबाह, अमरीकी सफारत खाने को भी नुकसान। इसराइली आसमान में ईरानी मिसाइलों की उड़ानें, धमाकों और सायरन की आवाजें, दहशत का माहौल, लोग बंकर्स में रहने पर मजबूर।
اسرائیلی حملوں میں 220 ایرانی جاں بحق، تہران نے کہا عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسرائیل کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ ایران اسرائیلی حملوں سے نمٹنے کے لیے متحد ہے، پزشکیان کا پارلیمنٹ میں خطاب، تہران NPT سمجھوتے سے باہر نکل گیا۔ ایران اور فلسطینیوں کی تائید میں حوثیوں کے حملے، پاکستان نے کہا تہران کو بیلسٹک میزائلز نہیں دیے ہیں۔ غزہ میں 68 فلسطینی جاں بحق، مدد حاصل کرنے والوں کو پھر نشانہ بنایا گیا، القصام کے حملے میں 11 اسرائیلی سپاہی ہلاک یا زخمی۔ G7 سمٹ میں ایران اسرائیل جنگ کا مسئلہ چھایا رہے گا، جرمنی نے کہا جنگ بندی کی تائید میں بیان جاری کیا جائے گا۔ مودی کو سائپرس کا اعلیٰ ترین ایوارڈ، انڈیا نے وزیر اعظم کے دورے کے دوران ترکی کو دیا پیغام، سائپرس کی خود مختاری کی تائید کی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست، خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔